الحمدللہ الذی ابدل الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وعلماء اہل ملتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق و بلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب۔ تمام احباب مل کے محبت کے ساتھ حضور آقا نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے کہ عاشقان رسول بیٹھے ہیں اور کتنی محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الاشراف وعلی آلک وصحابک یا جامع الاوصاف۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ سعادت عظمیٰ بخشی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اسی وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پہلے ایک شعر میں پڑھوں گا اپنے برادر محترم کا جو پیغام مجھے سمجھ آیا اس کی محبت میں ایک آل کے بارے میں شعر پڑھوں گا، پیر سید برکات طاہر شاہ صاحب، پھر اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلوں گا۔ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی۔ گویا سید یہ کہنا چاہتے تھے کہ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی، اور چھوڑ کر سب پورے رہبر، چھوڑ کر سب پورے رہبر آؤ عنبر علی کے در پر، امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی، امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے اپنی نارائن کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کا سمپل سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے، اللہ کا جو محبوب ترین دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ بولیں جی کون سا دین ہے؟ دین کون سا دین ہے؟ دین بولے کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ اب توجہ، یہاں پہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب اور پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب کے عرس میں بیٹھنے والا سنو، میرے سیدی حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ باز فرما رہا تھا، خطاب کر رہا تھا، کہنے لگا جب اللہ کا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے دنیا کو ویران کر کے چلا جاتا ہے۔ سیدی اٹھ کھڑے ہوئے، کہا ہے خطاب کرنے والے، اے باز کرنے والے، میں تیری بات سے اتفاق نہیں کرتا، سنو پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ دل کے کانوں سے سننے والے ہیں،
سیدی حضور نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو کہ جب اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے دنیا ویران کر کے جاتا ہے، لیکن میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے جب اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے دنیا ویران کر کے نہیں جاتا بلکہ ہجوم عاشقاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہجوم عاشقاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ دیکھیں پیر سید منظور حسین شاہ صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کے عاشق صادق یہاں پہ بیٹھ کے ان کا عرس منا رہے ہیں۔ آج یہ نصیبی ظہوری رنگ میں بیٹھ کے یہ لوگ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ان کا نام بھی کتنا حسین ہے، منظور حسین۔ وہ سند ہے، حسین کی سند ہے، منظور حسین ہے۔ اگر باپ ان پہ سند آ جائے بیٹے کو اللہ ظہور عطا فرما دیتا، بیٹے کو اللہ حسین کا ظہور عطا فرما دیتا۔ میرے سیدی حضور جعلمت سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے یہ دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے؟ سیدی جعلمت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی رضا کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دینے کا نام ہی اسلام ہوتا ہے۔ کم بڑا مشکل، کم بڑا مشکل ہے۔ ویسے جنہ سخیاں دے ڈیرے تے آئے ہو نا، جنہ دا عرس منا رہے ہو، جنہ دے در تے بیٹھے ہو، انہاں اپنی رضا تے اللہ دی رضا نو ترجیح دیتی ہے اور اپنی رضا نو قربان کر دیتا ہے۔ ایسے واسطے اللہ نے انہاں دا نام مٹن نہیں دیتا، اللہ نے انہاں دا نام مٹن، بولے بولے اللہ نے انہاں دا نام مٹن نہیں دیتا۔ اب دیکھیں جی دین اسلام، میرا ٹاپک ہے دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ سنیں، دین اسلام ہمیں زندگی کے طور طریقے سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے۔ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں پھر تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، مجلس کے آداب کیا ہیں، یہ سارے طور طریقے ہمیں کون سکھاتا ہے؟ دین بولے بولے کون سا دین سکھاتا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام جس طرح ہمیں زندگی کے شب و روز گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسی طرح دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز، تمہارا کوئی چاہنے والا، تم سے محبت کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر تمہارا جو انداز ہے، تمہاری محبت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے جب تمہارا کوئی عزیز، تمہارا چاہنے والا، تم سے محبت کرنے والا، تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا مرشد، تمہارا مرید اس دنیا سے چلا جائے، تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کہتا ہے جب تمہارا کوئی عزیز چلا جائے تم سب سے پہلے اسے اچھے طریقے سے غسل دو، اسے غسل دو، پھر اسے اچھے طریقے سے کفن پہناؤ، پھر خوشبو لگاؤ، عطر لگا کے، پھر اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کے کلمہ شہادت کا ذکر کرتے ہوئے جنازہ گاہ کی طرف لے جاؤ۔ ایمانداری سے بتائیں جب اس شان کے ساتھ اس مردے کو اٹھا کے کلمہ شہادت کا ذکر کرتے ہوئے جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہوگا، دیکھنے والے دور سے دیکھ کے کہتے ہوں گے یہ کوئی عام نہیں بلکہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ رسول اللہ کا، رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ یہ دین اسلام سکھا رہا ہے۔ کون سکھا رہا ہے جی؟ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو بندہ بیرون ممالک سے چکر لگا کے آتا ہے نا، وہ انہی کا ہو جاتا ہے اور انہی کی سٹوریاں آ کے ہمیں سناتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے نہیں نہیں شاہ جی جو دین اسلام ہے وہ ادھر تک ہے، جو ادھر ہے وہ اور ہی بات ہے، ان کے بڑے طور طریقے ہیں، وہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو کچھ بھی زندگی گزار رہے ہیں کبھی بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا دین اسلام ہمیں یہ اہمیت بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے تو ہمارے ہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر کسی کا فوت ہو جائے، کبھی کسی نے دیکھا ہے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جاتا ہو؟
کوئی بڑے سے بڑا فوت ہو جائے کبھی گھسیٹتے ہوئے لے جایا جاتا ہو؟ نہیں، بلکہ اسی شان کے ساتھ اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، کلمہ شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اسے جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کی جنازہ گاہ میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا جانور کسی کا مر جائے، آپ میں اکثر لوگ دیہاتی بیٹھے ہیں، اگر کسی کا بڑے سے بڑا جانور بھی مر جائے، کبھی اس کو اس شان کے ساتھ لے جایا گیا ہے، بلکہ گھسیٹتے ہوئے اسے لے جایا جاتا ہے اور گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ساری شان ہمیں کون سمجھا رہا ہے؟ اسلام۔ کون سکھا رہا ہے جی؟ اسلام۔ اب دیکھیں، اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اسلام اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کا تھوڑا سا موازنہ آپ کو سامنے رکھا ہوں۔ ہندو، عیسائیت، یہودیت اور دیگر جتنے بھی ہیں، کوئی کہتا ہے مر گیا ہمارا تعلق ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے مر گیا ہم نے اسے پھینک دیا تعلق ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے مر گیا ہم نے اسے جلا دیا ہمارا تعلق ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے مر گیا ہم نے اسے کہیں اور جگہ پہ گرا دیا، پانی میں بہا دیا، ہمارا تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام کہتا ہے تمہارا تعلق ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے انما المؤمنون اخواتا، میں تمہیں درس دیتا تھا، اسی طرح جب تمہارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں التجا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پہلے قرآن کہتا ہے ہاتھوں کو اٹھاؤ، رب کی بارگاہ میں التجا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام ہمارا تعلق ٹوٹنے نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں وہ ملا تمہارے ہوں گے جن کے ساتھ تمہارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ہم وہ ہیں جن کا تعلق ٹوٹتا نہیں، ہم وہ ہیں جن کا تعلق ٹوٹتا۔ اپنی گفتگو کو اسی شعر پہ ختم کر دیتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ ہے کہ خالق قسم آباد جو باتیں میں نے کی ہیں سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا بڑے دل کے ساتھ آپ افراد کی سماعتوں کی نظر ترجمان علیہ سنت۔ اچھا میں گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید زبیر شاہ صاحب سے آپ تشریف لائیں۔